اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح میں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیں آپ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ خلق الانسان من علق، جس نے پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے، خون کے ایک لوتھڑے سے پیدا کیا۔ انسان کی حقیقت یہ تھی۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیں آپ اپنے اس رب کے نام سے جو بڑا ہی کریم ہے، بہت ہی مہربان ہے۔ یہ نزول کے اعتبار سے سب سے پہلی صورت ہے۔ قرآن پاک جب نازل ہوا تھا تو یہ پہلی وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ موجود تھی، تو جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے آ کے پہلا پیغام یہی دیا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پیارے محبوب آپ پڑھیں اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ نزول کے اعتبار سے سب سے پہلی وحی یہی ہے، اور فرمایا پھر سب سے پہلے تعلیم دی، علم کا کہا پڑھیں آپ۔ اسلام کی بنیاد پہلی وحی، پہلا لفظ اقرأ، پڑھیں آپ۔ علم کے ذریعے انسان کو اللہ کی معرفت ہوتی ہے۔ علم نہ ہونا تو معرفت الہی بھی بہت مشکل ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنا بندہ مکمل ایک عام معاشرے میں جسے ہم عالم سمجھتے ہیں درس نظام مکمل کرے گا اسی معرفت الہی حاصل ہوگی، یہ کچھ ضروری نہیں ہے۔ کئی ایسے بھی ہوں گے کہ درس نظامی کیا آگے سے آگے نکل جاتے ہیں، اللہ کی معرفت پھر بھی حاصل نہیں ہوتی۔ علم سے مراد یہ ہے کہ انسان اللہ کے احکام کے مطابق چلے، اور جو روزمرہ زندگی میں آنے والے مسائل ہیں نا، کم از کم وہ ہمیں یاد ہونے چاہیے۔ یہ معاشرے کے اندر عوام الناس بھی اس چیز سے کوسوں دور ہے۔ ہم کبھی نہیں کوشش کرتے یار نماز کے کم از کم مکمل مسائل ہمیں آنے چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ زکوٰۃ کے جو عام مسائل ہیں ان کا ہمیں علم ہونا چاہیے، روزے کے عام مسائل ہیں ان کا ہمیں علم ہونا چاہیے۔ اس طرف ہماری توجہ بہت کم ہوتی ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا، چھوٹے چھوٹے مسائل علم نہیں ہوتا۔ تو یہ محض علماء کی ذمہ داری نہیں کہ وہ یاد رکھیں بس، اور عوام الناس کو جب بھی ضرورت پڑے صرف ان سے پوچھے پھر بول جائے، نہیں، ذاتی طور پہ بھی ہم کچھ کوشش کریں، ذاتی اسلام کا کچھ مطالعہ ہو، ذاتی طور پہ ہمارے پاس کچھ فقہ کی کتابیں ہوں، مسائل کی کتابیں ہوں، ہم ان کا مطالعہ کرتے رہیں۔ علم کے ذریعے اللہ کی پہچان ہوتی ہے، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، معرفت الہی انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ تو اسلام کی پہلی وحی، قرآن پاک کی پہلی وحی جو نازل ہوئی، اس کا پہلا لفظ ہی ہے اقرأ، آپ پڑھیں۔ اور انسان کو جو معیار ملا، برتری ملی بقیہ مخلوق سے، وہ علم کی بنیاد پر تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، اس کی بنیادی وجہ علم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے فرشتوں بتاؤ ان چیزوں کے نام، کائنات کی ہر چیز سامنے بکھری پڑی تھی، پوچھا اے فرشتوں بتاؤ ان چیزوں کے نام، نہ بتا سکے۔ اے آدم تو بتا، آدم نے سب چیزوں کے نام بتا دیے۔ فرشتوں نے تعجب کیا، انسان کے پاس اس قدر علم؟ اللہ نے فرمایا اب تعظیماً آدم کا سجدہ کرو تمام فرشتے۔ تو علم کی بنیاد پر انسان کو اللہ نے بقیہ مخلوق سے اشرف کہا ہے۔ تو فرمایا کہ پڑھیں آپ اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ انسان کیا تھا؟ ایک لوتھڑا تھا، ایک خون تھا، ٹھیک ہے۔ یہ انسان کی حقیقت، پھر انسان کو اپنی حقیقت بتائی کہ انسان تو یہ تھا۔ پھر تیرے رب نے تجھے علم دیا، پڑھنے کا کہا، شہرت دی، معرفت دی، حسن دیا، اخلاق دیا، دنیا دی، دولت دی، عزت و وقار دیا۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھ تو اپنے رب کے نام سے، وہ بڑا ہی کریم ہے۔ جی پڑھانے کا ایک طریقہ ہے، شفیق ہو کے پڑھانا چاہیے۔
معذرت کے ساتھ عوام الناس اس چیز سے بہت کم واقف ہے، اگر کہ آج کل دوبارہ ماحول نہیں ہے اس طرح کا. ہمارے ہاں بالخصوص مدارس میں جو قرآ حضرات ہوتے ہیں ان کے بچوں کو مارنے کا جو اصول ہوتا ہے، اللہ معاف کرے، ہم خود بھی پڑھ کے آئے ہیں بہرحال، تو ایک عجیب طرح کا انداز ہوتا ہے. بچہ سہما ہوتا ہے، وہ اس قرآن کو پڑھنا ایک ایسی مصیبت محسوس کر رہا ہوتا ہے نا. ہم بچے کے اندر ایک ذوق پیدا نہیں کرتے کہ بچہ مجبور ہو کے پڑھ رہا ہوتا ہے، مسرور ہو کے نہیں پڑھ رہا ہوتا. استاد اسے نہیں کہتے جو مار کے بچے کو لین پہ لگائے. استادی یہ ہے کہ محبت کے ذریعے بچے کے اندر ایسی صلاحیت پیدا کریں کہ بچے کی توجہ اس طرف، اگر کوئی ٹیچر یہاں بیٹھا ہے، پڑھانے والے بیٹھے ہیں، اس طرف متوجہ رہیں. مارے نہ کبھی. مار کر اگر ہم لیول پہ، وہ تو جانور کو بھی انسان لائن پہ لگا سکتا ہے مار کے، پھر آپ استاد کس چیز کے ہیں؟ اگر آپ استاد ہیں تو اپنی استادی یہ دکھائیں، اپنی صلاحیت یہ دکھائیں، اپنے قول و کردار کے ذریعے بچے کے اندر ایک ذوق پیدا کریں، بچے کے اندر ایک تعلیم کی تڑپ پیدا کریں. پروردگار یہ اصول بتا رہا ہے، اقرأ وربک الاکرم، فرمایا آپ پڑھیں، پڑھا رہا ہے اللہ تعالیٰ ایک ایز اے معلم. اے محبوب آپ پڑھیں، آپ کا رب بڑا ہی کریم ہے. تو کریم ہو کے بچوں کو تعلیم دیں، یہ سنت الہی ہے. ہمارا انداز ایسا ہوتا ہے کہ بس وہ قاری صاحب ہیں یا ٹیچر ہیں، آئے بچے کی سانسیں رکی ہوتی ہیں. ایسا نہ کریں. آج ہمارا جو بچے ہیں نا، یہ زیادہ تر تعلیم سے دور اس لیے پڑھنے کی طرف توجہ نہیں ہوتی، ڈرتے ہیں، وہ مار کی وجہ ہوتی ہے، اساتذہ کی سختی کی وجہ ہوتی ہے. تو لہٰذا اس ماحول کو بھی ہم نے ٹھیک کرنا ہے. انسانیت سے بھی ہٹ کے ہوتا ہے یہ سلسلہ. خاص طور پہ ہمارے ہاں قاری طبقہ ہے جو، یہ دیکھا گیا ہے، حقیقت بات ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب آپ پڑھیں، آپ کا رب بڑا ہی کریم ہے. تو کریم ہو کے بچوں کو پڑھیں، یہ اللہ کی سنت ہے. شفقت دیں، پیار دیں، بچوں کے اندر صلاحیت پیدا کریں. بچہ دل لگی کے ساتھ، مجبور ہو کے نہ، مسرور ہو کے تعلیم حاصل کرے. جب بچہ مسرور ہو کے تعلیم حاصل کرے گا نا، دراصل وہ علم ہوگا. جو بچہ مجبور ہو کے پڑھ رہا ہے نا، وہ بس ایک وقت گزار رہا ہے، اس کے اندر ذوق نہیں ہے. اور ڈر کی وجہ سے جو پڑھ رہا ہے نا، وہ تعلیم نہیں ہے. یاد رکھیں، محض مجبوراً اسے ڈگری حاصل ہو جائے گی، وہ اس کو ذوق کے ساتھ نہیں لے رہا، اس کی زندگی میں اس تعلیم کا اثر نور راسخ نہیں ہوگا، اور نہ ہی اس کی زندگی سے تعلیم کی کوئی جھلک نظر آئے گی. جو بچہ ذوق کے ساتھ پڑھے گا، جس میں آپ یہ صلاحیت قابلیت پیدا کریں گے کہ اس کے اندر ذوق ہے، وہ پڑھتا ہے توجہ کے ساتھ، وہ پڑھنے کے بعد تعلیم کا نور بھی اس کی زندگی سے جھلکتا ہوا نظر آئے گا. الذی علم بالقلم، وہ کہ جس نے قلم کے ذریعے علم دیا، قلم کے ذریعے انسان کو سکھایا. علم الانسان ما لم یعلم، سکھایا انسان کو، انسان جو کچھ نہ جانتا. انسان کچھ بھی نہ جانتا تھا، انسان کو کسی چیز کا علم بھی نہ تھا، اس خالق و مالک نے سب کچھ انسان کو سکھا دیا. کلا ان الانسان لیطغی، ہاں فرمایا بے شک انسان سرکشی کرتا ہے، سرکش ہو گئے انسان. ان رآہ استغنی، یہ کہ وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے غنی، بے پرواہ دیکھتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس دولت ہے، مجھے عزت ملی، مجھے وقار ملا، لوگوں کے اندر شہرت ہے، بے پرواہ ہو گیا. وہ سمجھتا ہے بس یہ چلتے رہنا ہے سلسلہ. وہ غلطی پر ہے. ان الی ربک الرجع، بے شک تو نے اپنے رب کی طرف، اس انسان نے جو یعنی کہ بے پرواہ ہو گیا، عزت ملنے کی وجہ سے، شہرت ملنے کی وجہ سے، دولت ملنے کی وجہ سے، یا علم کی بنیاد پر، یا حسن کی بنیاد پر، یا قومیت کی بنیاد پر جو بے پرواہ ہو گیا، ان قریب اس نے اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے. پھر اس کا رب پوچھے بتا کیسے بے پرواہ رہا تو، کیسے تو مستغنی ہو گیا تھا. تو لہٰذا انسان کو اللہ جتنا بھی عزتیں عطا کرے نا، وہ انسان ہی رہے، خدا بننے کی کوشش نہ کرے کبھی. وہ کسی بزرگ نے کہا تھا نا، بیٹا اپنے اولاد بیٹے کو سمجھاتے ہوئے، بیٹا نہ کبھی نبی بننے کی کوشش کرنا، نہ کبھی خدا بننے کی کوشش کرنا. تعجب کیا بیٹے نے، کون کبھی کوشش کرتا ہے نبی بننے کی یا خدا بننے کی؟ فرمایا کہ خدا بننے کی کوشش یہ ہے کہ تم بڑے عہدے پر ہو، تمہارے ہاں نیچے لوگ کام کرتے ہیں، تم یہ سوچو کہ جو میں چاہوں وہ ہو جائے. یہ خدا کا وصف ہے.
کہ وہ جب جو چاہے جس طرح چاہے ہو جائے، یہ اللہ کا وصف ہے۔ یہ کبھی نہ سوچنا کہ میں جو چاہوں وہ ہو جائے، یہ اللہ کا وصف ہے۔ اور دوسرا ہے کہ میں جو کہوں وہی حق ہے، وہی سچ ہے، یہ نبی کا وصف ہے۔ تو جتنا بھی بڑا آدمی ہے، تو جو چاہے وہ نہ ہو، یہ ممکن ہے۔ یہ امید رکھ کہ میں جتنا بھی بڑا آدمی ہوں، میں جو چاہ رہا ہوں وہ نہ ہو، ممکن ہے یہ۔ اور میں جتنا بھی بڑا آدمی ہوں، میں جو کہوں وہ جھوٹ ہو یا غلط ہو، یہ ممکن ہے۔ یہ سوچ رکھنا، اگر تو نے سوچا کہ میں جو چاہوں وہ ہو جائے، میں جو کہوں وہی سچ ہے، یہ خدا اور نبی بننے کی کوشش کر رہے ہیں آپ۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ جتنا بھی انسان غنی ہو جائے، مالدار ہو جائے، بے پرواہ نہ ہو، وہ متوجہ رہے اس طرف کہ اس نے اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھنا ہے، ارأیت الذی ینہا، فرمایا یہ انسان جس رب نے کریم ہو کے علم سکھایا، جس سے رب نے ایک خون کے لوتھڑے سے حسن دیا، کمال دیا، جمال دیا، پیار محبت دیا، عزت و وقار دیا، علم دیا، وہ انسان ارأیت الذی ینہا، دیکھیں گے آپ کہ وہ روکتے ہیں عبداً اذا صلی، بندے کو نماز سے۔ یہ بالخصوص اس وقت کے قریش مکہ کی طرف اشارہ ہے، بالعموم پوری امت کے ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو مسجد سے دور ہیں، جو نماز سے روکتے ہیں، عبادات سے روکتے ہیں، عبادت کے اندر رکاوٹ پیدا کرتے ہیں۔ جیسا کہ آج کل کچھ اس طرح کا طبقہ ہے جو کہتے ہیں کہ نماز تو دل کی ہوتی ہے۔ ہمارے کئی بزرگ ہیں، وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ فلاں علاقے میں پیر صاحب ہیں، وہ ان کے مرید وہ تو یہی نعرہ لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں مولویوں والی نماز۔ یہ اللہ کے گھر سے نماز سے روکنا نہیں تو اور کیا ہے؟ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز آپ لوگ بتا دیں کون سی ہے؟ دل کی نماز وہ کون سی ہے؟ ہمیں تو نہیں پتہ۔ وہ دل سے رکوع سجود کرتے ہیں آپ لوگ۔ اللہ کا کلام قرآن پاک کے اندر 700 مرتبہ ذکر ہے نماز کا، اور قرآن و حدیث کے اندر مکمل طریقہ نماز بتایا گیا۔ وہاں تو نہیں ہے کہ آپ یہ وضو بھی نہ کریں، وہ اپنا مسجد کی طرف آ کر رکوع سجود قیام قرات رکوع یہ چھوڑ دیں، دل کی نماز گھر میں بیٹھ کے تصور ہم دل کی نماز پڑھیں۔ عجب تماشا بنا رکھا ہے۔ تو یہ ایک شریر قسم کے لوگ ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی اس طرح کا آپ کو حکم دے رہا ہے، عوام تو ویسے بیچاری چاہتی ہے کہ کوئی اس طرح کی دل کی نماز مل جائے، بس بندہ وہ دل کی پڑھے، مولوی والی نماز چھوڑ دے۔ عوام کی طبیعت اس طرح ہو چکی ہے۔ پھر جب اس طرح کے دجال قسم کے لوگ ملیں گے اور اپنے آپ کو ولیوں کی طرف منسوب کریں گے تو عوام تو آٹومیٹک خراب ہوگی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا اس انسان کو کہ جو روکتا ہے میرے بندے کو نماز سے، ارأیت ان کان علی الہدی، کیا یہ اچھا ہوتا کہ اگر وہ ہدایت پر ہوتا، اس کے لیے کتنا بہتر ہوتا کہ اگر وہ ہدایت پر ہوتا، او امر بالتقوی، یا وہ تقوی کی پرہیزگاری کی وصیت کرتا، حکم کرتا لوگوں کو، کتنا اچھا ہوتا۔ ارأیت ان کذب وتولی، فرمایا کہ کیا دیکھا آپ نے یہ کہ اس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، اللہ کے احکام کو جھٹلایا اور اس سے منہ پھیرا۔ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا نہیں جانتا کہ بے شک اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے اس چیز کا علم نہیں کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے؟ وہ جو کچھ عمل کر رہا ہے، عنقریب یہ مرنے والا ہے، قبر میں دفن ہونے والا ہے، پھر اس سے پوچھوں گا بتا تو کیا کر کے آیا؟ اللہ اکبر۔ کلا لئن لم ینتہ لنسفعا بالناصیہ، فرمایا کہ ضرور اگر وہ نہ رکا، باز نہ آیا ان حرکتوں سے، وہ جو بھی ہے وہ ان حرکتوں سے باز نہ آیا، لوگوں کو اچھائی کا حکم نہ دیا، برائی سے نہ روکا، بلکہ نماز سے روکتا رہا، برائی کا حکم دیتا رہا، اور اپنی منمانی اپنی عقل کی غلامی کر کے لوگوں کو بھی اپنی غلامی لے کر آتا رہا، تو ایسے انسان کے لیے لنسفعا بالناصیہ، عنقریبانی کی اس کی پیشانی سے پکڑ کے گھسیٹیں گے، گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیں گے اسے۔ یہ سختی کے ساتھ اس بندے کو سمجھایا جا رہا ہے۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، فرما وہ ایسی پیشانی والا ہے جو جھوٹا ہے، کذاب ہے، خطا کار ہے۔ اس کا حشر یہی ہوگا، اس کی پیشانی سے پکڑ کے انہیں گھسیٹا جائے گا۔ فَلْيَدْعُ نَادِيَهْ، پھر پروردگار فرماتا ہے پھر ہم کہیں گے بلا اپنے حمایتیوں کو، جو تیری مدد کرے نا ان کو بلا۔ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ، اور ہم بھی بلاتے ہیں اپنے عذاب کے فرشتے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں کو حکم دے گا، عذاب کے فرشتے اس کی پیشانی سے پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر جا کے پھینک دو۔ کلا لا تطیعہ واسجد واقترب، اے میرے پیارے بندے تو ہرگز ان کی طرف متوجہ نہ ہو، تو ان کی بات کو بالکل نہ مان، ان کی پیروی نہ کر، واسجد سجدہ کر، واقترب اس کا قرب حاصل کر۔
اللہ کی طرف تو متوجہ رہے، ان لوگوں کی باتوں پہ آ کے کبھی گمراہ نہ ہونا۔ پروردگار یہ بار بار سمجھا رہے۔ یہ آیت سجدہ آ گئی ہے تو آپ لوگوں نے سنی، جب بھی وقت ملے یہ لازماً سجدہ لازم ہو چکا ہے، لازماً سجدہ آپ لوگوں کے کرنا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے پروردگار مخلصانہ انداز میں ان سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔